أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله العظيم. باقی سبھی حمد و ثنا اور تعریف و تسلیم کے ساری کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد شوال المحرم کا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہے. عموماً ہم اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی یاد رکھتے ہیں کہ جس میں ہم عید الفطر کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اس مہینے میں جہاں اور بہت سے تاریخی اور اسلامی واقعات ضرور بنے ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 3 سال کے بعد یعنی تیسری ہجری میں اسی مہینے میں جنگ احد کا معرکہ برپا ہوا. احد ایک پہاڑ ہے مدینہ منورہ کے لیوا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس پہاڑ کی بڑی اہمیت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. اور وہ معروف حدیث پہ آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جب ایک بار احد پہاڑ پر ہی آپ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین اس پہاڑ پہ کھڑے تھے تو پہاڑ نے کچھ ناز سے حرکت کی، تو آپ نے اپنی ایڑی پہاڑ پہ مار کے کہا تھا کہ پہاڑ اور پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ سے محبت تھی، اور آپ کے ارشاد کے مطابق اس پہاڑ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اس احد پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ جو ہوئی کفار مکہ سے، اس کو جنگ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. غزوہ احد اسلامی تاریخ میں اپنے اندر بہت سے اسباب رکھتا ہے، بالخصوص اسلامی ریاست کے لیے، اسلامی ریاست کی افواج کے لیے، اسلامی ریاست کی عوام کے لیے، اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے، اور اسلامی آئیڈیالوجی یعنی نظریہ اسلام کے تحفظ کے لیے اس جنگ میں بہت سے اسباب موجود ہیں.
عموماً ہم ان جنگوں کو ایک جنگ کی صورت میں دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ یہ جنگ کیوں لڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ جہاد دیا اس پر غور کرنا چاہیے، لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ مستشرقین، یعنی ایسے لوگ جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسلام پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جیسے یورپ کی یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ میں اور دیگر یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر ہیں مذہباً وہ عیسائی ہیں لیکن وہاں پڑھنے والے مسلمانوں کو وہ اسلامیات پڑھاتے ہیں. ایسے لوگوں نے اور کچھ مغرب سے مرعوب لوگوں نے مسلمانوں کی ان جنگوں کو یہ بنا دیا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پیدا ہو. اس نظریے کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اسلام کے نظریے جہاد کو سمجھا ہی نہیں. غزوہ بدر کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، غزوہ احد کو پڑھ لیں، غزوہ خندق کو پڑھ لیں، یا مدینہ میں بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کی جلا وطنی کے واقعات کو پڑھ لیں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جنگیں کیوں ہوئی ہیں اور آپ کا نظریہ کیا ہے. اسلام کا نظریہ جہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کے باشندے، اسلامی ریاست کے باشندوں کے اموال اور ان کی عزتوں اور اسلامی ریاست کے نظریے کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں نکلنا. اس کے لیے سب سے پہلی قوت دلیل کی قوت ہے. میدان مناظرہ میں آؤ، دلیل دو. اگر دلیل سے تمہاری بات سنی جائے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ دلیل دے، دعوت دے. اگر کوئی دعوت سے بات نہیں سنتا تو پھر اسلام کہتا ہے کہ وہ فعال تخریبی قوتیں، یعنی ایسے لوگ جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اسلامی آئیڈیالوجی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اسلامی ریاست کے باشندوں کے جان و مال اور عزت کے لٹیرے ہیں اور اسلامی ریاست کی سرحدوں کو پامال کرنے والے ہیں. ان لوگوں کو بزور بازو روکنا یہ اسلام کا نظریہ جہاد ہے. آپ دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ کسی ایسے شخص پہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جو آپ کے مقابل نہیں آتا. کسی عورت کو نہیں ماریں گے، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کسی بوڑھے کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے. کسی مذہبی شخصیت جو ہے، چاہے وہ عیسائیت کی ہے، یہودیت کی ہے، کسی بھی مذہب کی ہے جو آپ کے مقابل ہے، اس کی مذہبی شخصیت جو میدان جنگ میں نہیں ہے، اپنے گرجے کے محبت میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کسی کا عبادت خانہ نہیں گرائے گی. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کفار کے ملک پہ حملہ کر کے ان کے باغات نہیں جلائیں گے، ان کے مکانات نہیں ڈھائیں گے. جو اسلام ایسی تعلیمات دیتا ہے اس کو یہ کہا جائے کہ تلوار کے زور پر ہے. اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مکی مدنی زندگی ہے. 10 سالوں میں آپ نے 10 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت اسلامی سلطنت 10 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی، اور اس 10 لاکھ مربع میل سلطنت کے لیے کتنی جانیں قربان ہوئی ہیں. تاریخ کی کتابوں میں پڑھ کے، حدیث کی کتابوں میں پڑھ کے بندہ دانتوں تلے انگلی لے کے بیٹھ جاتا ہے. ایک مکمل انقلاب کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 759 کفار کو بسنے تعلق کیا. 850 بھی پورا نہیں، 759 کفار واصل جہنم کر کے ان کو راستے سے ہٹا کر
ایک مکمل انقلاب برپا کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس دین کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تلوار کے دور سے پہلا, اور ان 10 سالوں میں 759 کفار اگر کام آئے تو 255 مسلمانوں کی جانوں کی قربانی دی گئی ہے, صرف 255 مسلمانوں. اور اس سے بھی بات آگے بڑھ کے سیرت رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان سلمان منظور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, ان 10 سالوں میں کفار کے 6564 قیدی بنا کے لائے گئے. 6564, اور ان 6564 میں سے قتل پتہ کتنے ہوئے ہیں؟ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو قتل کیا جن کو, ان کی ٹوٹل تعداد صرف 2 ہے. ٹوٹل تعداد 2 ہے, 2, اور وہ بھی ان کے جرائم کی پہلے اتنی طویل تھی کہ ان کو مارے بغیر چارہ ہی نہیں, مجبور ہو کے ان کو قتل کیا. باقی سارے کے سارے قیدیوں میں سے صرف 215 قیدی ایسے ہیں جن کے بارے میں بھی تحقیق نہیں ہوئی کہ ان کا کیا بنا. باقی سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا, آزاد کر دیا گیا. اور علماء سیرت نے لکھا ہے یہ بھی بہت ممکن ہے کہ وہ جو 215 بھی گمنام ہے وہ بھی کلمہ پڑھ کے اسلامی اسٹیٹ کا حصہ بن گئے. ان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے, ان کا پتہ نہیں کیا بنا. تو ایسے دین کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ تلوار کے دور سے پہلا ہے, ایسے دین کے بارے میں یہ کہنا کہ مسلمان تشدد پسند ہے, اس دین کے ماننے والے انتہا پسند ہے, اس دین کے ماننے والے ہاتھ میں تلوار اور بندوق لیے بیٹھے ہیں, نہ عقل اس بات کو مانتی ہے نہ نقل اس بات کو مانتی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک کیفیت ہے اور ایک حقیقت ہے جس کا میں نے اظہار کیا. اسلام کے نظریے جہاد کو سمجھنے کے بعد اب آپ دیکھیے مسلمان مدینہ منورہ میں آتے ہیں تو ابتدائی سالوں میں 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا, اور غزوہ بدر وہ عظیم الشان مارکا ہے جس کو فرقان کا نام دیا گیا. اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ مستقبل کس کا. 17 رمضان کو یہ مارکا پیش آیا, اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ مستقبل کس کا ہے, کفار کا ہے یا اسلام کا. اب جب بدر میں کفار کو ضرب لگی, اور پتہ ہے کتنی بڑی ضرب لگی, جنگیں تلواروں سے اور اسلحے سے نہیں لڑی جاتی, نہ جیتی جاتی ہے. موجودہ دور اس بات کا شاہد ہے کہ جنگوں میں فتح و شکست معیشت پر منحصر ہے. جس ملک کی معیشت مضبوط ہے وہ جنگ ہار کے بھی جیت جاتا ہے, اور جس کی معیشت مضبوط نہیں ہے نا, وہ جس کی معیشت ختم ہو جائے وہ جنگ جیت کے بھی ہار جاتا ہے. روس کو آپ دیکھ لیں کیا ہے, جب اس کی معیشت ٹوٹی ہے, معاشی کمر ٹوٹی ہے تو اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا, ورنہ اس کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ روس شکست و ریس کا شکار ہوگا. سوویت یونین ایک کتنے ممالک کا ایک وہ کمزور شیم بنا ہوا تھا, یا کنفیڈریشن بنی ہوئی تھی, وہ کیسے ختم ہوئی ہے؟ صرف جب معیشت ان کی تباہ ہو گئی تو روس خود بخود سوویت یونین ختم ہو گیا اور روس باقی رہ گیا. آج امریکہ بھی 52 ریاستوں پر مشتمل ہو گیا, 52 سے زائد ریاستیں, غالباً 57 ریاستیں ہیں. جب تک اس کی معیشت جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ تب تک تو یہ بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہے, لیکن جس دن اس کی معیشت کا دھرم تختہ ہوا, امریکہ بھی جتنے ممالک پر مشتمل ہے اتنی نئی ریاستیں اور نئے ملک پیش آئے. تو حضرات محترم, جب کفار بدر کے میدان میں کفار کو مار پڑی تو 2.5 لاکھ درہم انہوں نے فدیے کے طور پہ دیا تھا. 70 قیدیوں کو چھڑانے کے لیے 2.5 لاکھ درہم دیا تھا انہوں نے. اور اس دور میں 1 درہم کی 1 بکری آیا کرتی تھی, اور آج کے دور میں بکری کی قیمت کتنی ہے, اور اس بکری کی قیمت کو 2.5 لاکھ سے ضرب دے لیں موجودہ کرنسی پاکستانی کرنسی کے مطابق کتنے روپے ان کا نقصان ہوا آپ کو پتہ چل جائے گا. 2.5 لاکھ درہم فدیہ دیا, اور وہ جو شام کا قافلہ انہوں نے بھیجا تھا مسلمانوں کے خلاف مال اکٹھا کرنے کے لیے, اس کو ایک طویل سفر کم از کم 100 کلومیٹر لمبا سفر کر کے جانا پڑا.
اخراجات زیادہ ہوئے اور نفع کی مقدار کم ہو گئی، وہ نقصان ہوا۔ اور اس غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں نے ایک اور تجارتی قافلے کو پکڑا، اس میں 1,00,000 درہم کی چاندی جو ہے نا وہ مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کی ہے، یہ نقصان ہوا۔ اور چوتھا نقصان ان کو یہ ہوا کہ ہندوستان اور یورپ کے درمیان جو تجارت تھی نا، اس تجارتی قافلے کا راستہ یمن سے مکہ اور مکہ سے آگے آتا تھا، اب یہ غیر محفوظ ہو گیا، اور مکہ والے اس راستے سے راہداری کے نام پہ 2.5 لاکھ اشرفی 2.5 لاکھ دینار جو ہے یہ وصول کرتے تھے سالانہ بنیادوں میں، کروڑوں روپے کا یہ نقصان ان کا ہوا۔ اقتصادی معیشت، اقتصادیات ان کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کو ایک بہت بڑا بحران اپنے اوپر نظر آنے لگا بدر کے بعد۔ ان کو غصہ بھی تھا، پھر کوئی گھر مکے کا ایسا نہیں تھا جس گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ قتل نہ ہوا ہو۔ عورتیں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے روٹی تھی، ہمارے بندے مارے گئے، ہمارے بچے مارے گئے، ہمارے شوہر مارے گئے، ہمارے باپ اور بھائی مارے گئے، اور مسلمانوں کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ ان حالات میں مکہ کے جو صنادید تھے انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ شامی تجارت کا جو منافع ہے اس کی جگہ پہ اصل مال تاجروں کو دے دیا جائے، شرکاء کو دے دیا جائے، اور جو 50,000 دینار باقی بچا ہے نفع کا یہ مسلمانوں کے خلاف اسلحہ خرید کے جنگ کی جائے۔ پھر انہوں نے کچھ شاعروں کی خدمات حاصل کی، کچھ وہ عورتیں جن کے بندے، جن کے بھائی، جن کے بیٹے قتل ہوئے تھے ان کے جذبات کو ابھارا اور کہا مکہ کی گلیوں میں بینڈ ڈالتی تھی، وہ مکہ کی گلیوں میں بینڈ ڈالتی تھی، لوگوں کے گھروں میں جا کے روتی تھی، لوگوں کے مردوں کے سامنے، جوانوں کے سامنے جا کے اپنے جذبات کا اظہار کرتی تھی، میرا جوان شوہر مارا گیا، میرا جوان بیٹا مارا گیا، میرا باپ مارا گیا۔ ظاہر ہے اس کا اثر تو ہوتا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے پیارے پیغمبر نے ایک حکمت کے تحت ان کو وہاں پہ روکا ہوا تھا۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ مکہ کے حالات سے مجھے آگاہ کرتے رہے۔ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، ادھر یہ قافلہ اور یہ لشکر کتنے افراد تھے؟ 3200 افراد کا لشکر، جن میں 700 نوجوان زرہ فوج تھے اور 200 گھڑ سوار تھے۔ 3200 افراد کا لشکر مکہ سے نکلا ریاست مدینہ کی سرحدوں کو پامال کرنے کے لیے، ریاست مدینہ کے باشندوں کو قتل کرنے کے لیے، ریاست مدینہ کی اقتصادی اور معاشی کمر توڑنے کے لیے، اور مسلمانوں کی اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے 3200 افراد کا لشکر جو ہے نا وہ نکلا میدان میں۔ عرب کی تاریخ میں اس وقت تک اتنے بڑے لشکر نے کبھی جنگ نہیں کی تھی۔ کتنے بڑے لشکر، یہ پہلا لشکر تھا جو اتنی بڑی تعداد میں نکلا۔ حضرت عباس نے خط لکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ ذاتی طور پہ آپ کا خیال یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے۔ مدینہ کی اسٹریٹجیکل پوزیشن ایسی تھی کہ چاروں طرف پہاڑ کے ایک راستہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہاں پہ ہم دیوار کھڑی کر لیں گے، پہاڑوں پہ اپنے بچوں اور عورتوں کو چلا دیں گے، اول تو دشمن ہم پہ بڑھ ہی نہیں سکے گا، اور اگر بڑھا تو پہاڑوں سے پتھر پڑیں گے، مدینے کی گلیوں میں ہم ان کو ماریں گے۔ یہ ذاتی رائے تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ نوجوان جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جن کو آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بزدلی کا تانا دیا ہے اور کہا بدر میں 313 لڑنے کے لیے آئے تھے، باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے۔ کبھی احد کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھے، جو بدر میں رہ گئے تھے اور اس لیے نہیں رہ گئے تھے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بدر میں لڑائی ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ مسلمان تو بدر میں اس تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے گئے، آگے اللہ کی مرضی، اللہ نے ان کا ٹاکرا دشمن سے کروا دیا، لشکر سے، شان و شوکت والے اسلحے والے لشکر سے کروا دیا۔ اب جو رہ گئے تھے ان کے دل میں جذبہ جہاد میں چل رہا، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہمیں موقع دیجیے، ہم بہادری کا جوہر دکھائیں گے۔ اور ان میں سب سے زیادہ ہجوم، سب سے زیادہ زور اپنی بات پہ سید الشہداء حضرت علی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم باہر جا کے لڑنا چاہتے ہیں۔
اور اتفاق ایسا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ بھی اسی بات کا قائل تھا کہ مدینے میں رہ جانا تھا. اس لیے نہیں کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں لڑائی بھی نہ کروں گا اور مسلمانوں میں شریک بھی سمجھا جاؤں گا. منافقت کے لیے اس نے بھی کہا. جب مشورہ ہوا کثرت رائے سے پیارے پیغمبر نے فیصلہ کیا مسجد نبوی. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کثرت رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج کچھ لوگ جمہوریت کفر ہے، اب تو وہ بھی مسلمان اس کو مانتے ہیں. جمہوریت اگر یہ کثرت رائے کی اہمیت نہیں ہے تو مجھے بتائیے مسجد نبوی میں بیٹھ کے سید الانس والجن نے جو مشورہ کیا اس مشورے میں کثرت رائے سے آپ نے فیصلہ کیا. جو کثرت رائے ہوئی آپ نے اس کو تسلیم کیا. آپ فیصلہ کرنے کے بعد گھر کے اندر سے اپنا اسلحہ سمیٹا، اسلحہ لگایا اور آپ واپس مسجد نبوی میں تشریف لائے. جب تشریف لائے تو وہ جو لوگ تھے نا کہنے والے، کچھ انصاری صحابی اور کچھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو احساس ہوا کہ ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف رائے دی، غلط ہو گیا ہم سے. پیارے پیغمبر واپس آئے تو عرض کرنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپنی رائے سے رجوع کرتے ہیں. آپ کی رائے درست ہے، ہم مدینے میں رہ کے لڑیں گے، ہم اپنی رائے سے رجوع کرتے ہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ جب وہ اسلحہ پہن لے تو پھر اسے اتارے. اب تو میدان نہیں نکلے کہ مدینہ سے باہر جائے. اب آپ اپنے لشکر کو لے کے مدینہ منورہ سے نکلے. کتنا لشکر تھا؟ 1000 صرف 1000. اور ان 1000 افراد میں سے بھی تھوڑا سفر کرنے کے بعد، تھوڑا سا آگے جانے کے بعد عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر پیچھے پلٹ آیا اور یہ اعتراض کیا کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی. ہم نے کہا تھا مدینہ میں رہ کے لڑو، آپ نے کہا نوجوانوں کی باتیں مانی ہیں، ہم بڑے ہیں، اکابر ہیں، ہم مدینہ کے بزرگ ہیں، ہماری کیا اہمیت ہے، لہذا ہم نہیں لڑتے، ہم نہیں جاتے. حضرت جابر کے والد ان کو منانے کے لیے پیچھے گئے کہ یار یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تم آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، جنگ بند کوئی نہیں ہونی ہے، یہ سارے معادلہ ڈرامے کر رہے ہیں، کوئی ایسی حقیقت جنگ نہیں ہونی. اگر جنگ ہوتی تو ہم ضرور کرتے وہاں جا کے، جنگ کوئی نہیں ہونی، اس لیے ہم نے نہیں آنا. اصل مقصد یہ تھا ایک تو مسلمانوں کی سبوں میں سراسیمگی پہلے تھی کہ ہم تعداد میں پہلے ہی تھوڑے ہیں، اوپر سے 300 بندہ اور نکل گیا لڑنے والا، اور دوسرا کفار کو اظہار یکجہتی کا پیغام تھا کہ میں جناب آپ کے ساتھ ہوں، میں نے آپ کی مدد کر دی ہے، آپ کے لیے کام آسان کر دیا. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جانے کی بالکل پرواہ نہیں کی، اللہ کی ذات پہ توکل کیا اور ووٹ کے میدان میں آپ پہنچے. طویل واقعات ہیں اس جنگ کے، اگر اس کا ذکر کرنے لگوں تو ایک تو کیا کئی خطبہ کا جمعہ اس پر صرف ہو جائے گی. آپ جنگ کے میدان میں پہنچے، ایک دستہ آپ نے 50 تیر اندازوں کا جبل الرمات پہ، آج بھی جو لوگ جاتے ہیں بدر کے دامن میں ایک اونچا سا پہاڑ ہے، اس کے اوپر لوگ چلتے ہیں، اس کے اوپر جاتے ہیں لوگ. جبل الرمات پہ کھڑا کیا آپ نے اور ان سے یہ کہا کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلنا جب تک کہ دوسرا حکم نہ آ جائے. یہاں تک آپ نے فرمایا اگر تم یہ دیکھو کہ پرندے ہماری گوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح مل گئی ہے تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اور میدان جنگ میں آپ 50 تیر انداز وہاں پہ اور باقی دامن احد میں آئے. لڑائی ہوئی، گمسان کی لڑائی ہوئی. لمحوں کے اندر میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور اس جبل رمات کے اوپر 3 بار حملہ کیا کفار نے. 3 بار. ان 50 تیر اندازوں میں اللہ کروڑ رضوان نازل فرمائے، انہوں نے 3 بار اس حملے کو پسپا کیا. یہ کوئی نہیں بتاتا ہمیں. 3 بار اس حملے کو پسپا کیا، شکست دی ان کو. اور جب یہاں سے بھی شکست کھائی، اس میدان سے بھی شکست کھائی، دشمن کا لشکر جو ہے نا وہ بھاگنے لگا. مسلمان ان کے پیچھے دوڑے. اب میدان جنگ کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ میدان جنگ میں دشمن کا مال، دشمن کا اسلحہ، دشمن کا جو بھی اس کے پاس سواری ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہے،
ان سب کو پکڑنا، گرفتار کرنا، قید کرنا، یہ جنگی کرائم کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اور اسلام میں اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور مال غنیمت ایک پاکیزہ ترین مال ہے، اور یہ مال غنیمت اسلام نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ یہ سارا مال بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور بیت المال سے ریاست کا حکمران جو ہے یہ مال غنیمت اپنے افواج کو تقسیم کرتا ہے۔ کوئی بندہ تو یہ نہیں جس نے پکڑ لیا اسے لے لیا، جس نے پکڑ لیا اسے لے لیا، جو ایسا کرے گا اس کو خیانت سے تعبیر کیا گیا۔ حضرات، اس مال غنیمت کو ہمارے وطن عزیز کے سب سے بڑے ذمہ دار کی طرف سے لوٹ کا مال کہنا، اور یہ کہنا کہ لوٹ مار شروع ہوئی تو یہ دستے والے تیر انداز چھوڑ کے ادھر چلے گئے، میں سمجھتا ہوں ان کی جہالت کے سوا اس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتا، جہالت، نری جہالت۔ اور پتہ ہے اس کے مراد اس سے کیا بنتی ہے، ان کو میں سمجھتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں چلا بات کرنے کا، انہوں نے جو منہ میں آیا کہہ دیا جیسے وہ کیا دیتے ہیں، لیکن ان کی یہ ذات ان کے الفاظ کی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی ہے، کیونکہ ان کے الفاظ یہ ہیں تقریر کے کہ جب لوٹ مار شروع ہوئی تو یہ تیر انداز پہاڑ چھوڑ کے ادھر چلے گئے۔ لوٹ مار کس نے شروع کی؟ مال غنیمت پکڑنا، مال غنیمت کو اکٹھا کرنا، اگر اس کو لوٹ مار بھی تعبیر کر لیا جائے بہت ہلکے الفاظ میں، تو یہ کس نے شروع کی؟ اس لشکر میں جو میدان میں لڑ رہا تھا، اور اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ یہ سب پیارے پیغمبر پہ جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں چلتا، ان کو بات جو منہ میں آتا ہے کیا دیتے ہیں، کون پوچھنے والا ہے، کسی بات کا ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اتنی اہم بات، اللہ کے بندو، اگر آپ کو نہیں پتا خاموش ہو جائے۔ آپ سے کون کہتا ہے کہ آپ ہماری امامت کروائیں؟ آپ سے کون کہتا ہے کہ آپ ہمارے دین کی تشریحات ہمیں تفصیل پڑھائیں، حدیث پڑھائیں؟ کون کہتا ہے؟ آپ کو جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ ڈیوٹی ادا کریں۔ آپ کرپشن کے گیت گائیں، بس یہی کافی آپ کے لیے، اس کے علاوہ نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ آپ سے کام لیا جانا ہے۔ جو کام لیا جانا ہے وہ کام آپ کریں۔ دین کی تعبیرات پہ کیوں آپ جو ہے وہ زبان درازی کرتے ہیں؟ اب جب یہ ایسا معاملہ غزوہ احد میں ہوا تو میدان جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دونوں یہ صحابی بڑے زیرک اور بڑے شاندار جرنیل تھے، بڑی گہری نظر رکھتے تھے میدان جنگ پہ، اور یہ وہ جرنیل تھے جو جنگ کے بعد بھی جنگ کا پاسا پلٹنے میں قابل تھے۔ اللہ نے ایسی وراثت ان کو دی۔ میدان اسلام قبول کرنے کے بعد کئی واقعات ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کی فوج شکست کھانے کے قریب تھی کہ جناب خالد بن ولید آگے بڑھتے ہیں اور شکست کا یہ فوج کو فتح یاب کر کے واپس پلٹتے ہیں۔ حضرت خالد کی جو عقابی نگاہیں تھی وہ اسی طرح پہ لگی ہوئی تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ خالی ہوگا تو ہمارا کام بنے۔ ادھر مسلمانوں سے ایک سنگین غلطی ہو گئی، وہ جو درے پہ کھڑے تھے نا، اجتہادی غلطی بہت بڑی، قرآن نے کہا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، وہ سنگین غلطی، لیکن کیا وہ غلطی باقی ہے؟ قرآن نے تو کہا کہ ہم نے معاف کر دیا، اس پر نمبر پر میں نے معاف کر دیا۔ جب ان کو معاف کر دیا گیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان پہ زبانیں تان دراز کریں؟ لیکن بھارت تاریخ کا ایک حصہ وہ غلطی ہوئی، انہوں نے دبا چھوڑا۔ 50 میں سے 12 لوگ وہاں پہ رہ گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں، باقی ادھر لشکر میں آگے میدان میں آ۔ حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کے وار کیا، اور اچانک کبھی مسلمان سمجھ ہی نہیں سکے، سمجھ ہی نہیں سکے کیا ہوا کہ جناب خالد کا 100 سے 150 افراد کا لشکر جو ہے مسلمانوں کے سر پہ آیا تھا۔ اب قبل اس کے کہ مسلمان سنبھلتے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر لگا اور فوج کی کڑیاں جو ہے نا وہ آپ کے رخسار میں کھپ گئی، آپ جھٹکے سے زمین پہ گرے، آپ کے دندان مبارک دو ٹوٹ کے باہر گرے، آپ ایک کھڑے میں جا گرے، اور عین اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ سے آپ کی شکل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ سے بہت ملتی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر کو ابن امیہ نے شہید کر دیا۔ پیارے پیغمبر کی شکل و شفاعت کیونکہ ملتی تھی،
میدان جنگ تھا، گردوں غبار اڑ رہی تھی، ابن کمیہ کو بھی سمجھ نہ آئی، اس لعین نے یہ اعلان کر دیا میں نے محمد رسول اللہ کو شہید کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک دشمن کا اچانک حملہ، تنظیم کی انتشار، افتراق، اور اوپر سے پیارے پیغمبر کی شہادت کی خبر۔ حالت یہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فقیہ اور مدبر اور حضرت عمر جیسا سری اور بہادر اپنی تلوار چھوڑ دی، انہوں نے پھینک دی تلوار، کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم نے کیوں رہنا ہے، اب لڑکے کیا پائے۔ ادھر حضرت انس بن نضر انہوں نے اپنی تلوار کو چھوڑا اور انہوں نے کہا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں بہت ہو گئے تو کل پیارے پیغمبر کا لفظ بھی بہت ہو گیا، ہم اس وقت بھی اللہ کے لیے لڑتے تھے، اب بھی اللہ کے لیے لڑیں گے۔ میدان جنگ میں کود گئے اور جا کے شہید ہو گئے۔ ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 11 لوگ رہ گئے، باقی سب بکھر گئے، کوئی سمجھ نہیں کسی کو آ رہی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے خود آواز دی الیہ یا عباد اللہ انا رسول اللہ، اے لوگوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں بلا رہا ہوں۔ اب ہجوم میں اور ان سے تلواروں کی جھنکار میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی کسی کو سنائی نہیں، حتیٰ کہ 2-3 صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں، وہ آپ کو پکڑتے ہیں، آپ کو سنبھالتے ہیں، اللہ اللہ، اور حالت یہ ہوئی کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جسم پر کتنے ہی تیر کھاتے ہیں۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، آپ کے سینے پر، آپ کے بازوؤں پر، آپ کے ہاتھوں پر 70 سے زیادہ تیر و تلوار کے زخم لگتے ہیں، آپ گر گئے۔ اسی اسلام میں جناب ابوبکر صدیق پڑھتے ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا اس اپنے ساتھی کو دیکھو، حضرت زیاد کو پکڑا اور آخری دموں میں سے زیاد نے آنکھوں کے اشارے سے کیا مجھے پیارے پیغمبر کے پاس لے چل، کسیج کے پیارے پیغمبر کے پاس لے گئے تو حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ بزدلوں سے لڑائی سے بھاگتے تھے، یہ لڑنے نہیں چاہتے تھے۔ یہ لوگ جناب زیاد نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا قدم اثر آگے کیجیے، پیارے پیغمبر نے قدم آگے رکھا، حضرت زیاد نے اپنا رخسار آپ کے قدموں میں رکھا اور جان دے دی، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی خواہش، یہی آرزو۔ ان لوگوں کا تو ایمان یہ تھا، پیارے پیغمبر کے قدموں میں جان دینا۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھے، ہاتھ پہ آنے والے تیروں کو روکا کہ آپ کا ہاتھ تیر لگ لگ کے ہاتھ کٹ گیا، آپ بعد میں زندہ رہے۔ پہلے پیغمبر فرمایا کرتے تھے جس نے زندہ اور چلتا پھرتا شہید دیکھنا طلحہ کو دیکھنا، طلحہ کو دیکھنا۔ یہ غزوہ احد کے واقعات حضرات، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ انصاری سے آ گئی، میدان جنگ میں جنگ ختم ہوئی، پیارے پیغمبر نے پوچھا سعد نظر نہیں آ رہے، لوگ ڈھونڈے، بھاگے ڈھونڈنے کے لیے، حضرت سعد کے پاس گئے، حضرت سعد آخری دموں میں تھے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ آخری دموں میں تھے۔ آنے والے سے کہا پیارے پیغمبر کو میرا سلام کہنا، آپ کے دین کے لیے میں قربان ہو گیا، اور میرے انصاریوں کو یہ پیغام دینا اگر تمہاری زندگی میں پیارے پیغمبر کی طرف کسی کا ہاتھ بھی اٹھا اور تمہاری آنکھیں دیکھتی ہوئی تو یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنے بچاؤ کی فکر نہیں ہے، زندگی کے آخری لمحات میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی فکر ہے۔ اپنے انصاریوں کو کہا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی حفاظت کرنا، ورنہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، یہ بزدلی کے اختیار کرتے تھے، یہ نہیں لڑ سکتے تھے۔ حضرات کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے، کچھ اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، آپ کو علم نہیں ہے اور چپ بھی کر دیں، کم از کم کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری تو نہ کریں، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پہ چھریاں تو نہ چلائیں۔ لیکن حضرات یہ واقعات ہوئے، یہ معاملات ہوئے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اکٹھے ہوئے،
آپ کو ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہاڑی پہ چڑھے، اللہ کے رسول اس گھڑے میں تھے، کھائی میں تھے، پہاڑی پہ چڑھ کے کہنے لگے اور تمہیں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، فرمایا چپ، جواب نہیں دینا۔ پھر اس نے آواز دیا ابو بکر ہے، اب میں چپ، جواب نہیں دینا، خاموشی۔ اس نے کہا عمر ہے، آپ نے پھر ارشاد فرمایا خاموشی، بولنا نہیں۔ اس نے اور نام لیے، حتیٰ کہ اس کی زبان سے نکلا حبل کی جائے، سارے مارے گئے، ہم بچ گئے۔ اب اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ تھا۔ فرمایا عمر اس کو جواب دو۔ جناب عمر نے پہلی بار نام لیا، اللہ اکبر، اللہ موجود، اللہ سب سے بڑا، اور دشمن اسلام ہم موجود ہیں، اللہ کے رسول بھی زندہ، میں بھی زندہ، ابو بکر بھی زندہ۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، اب میں جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا والی ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا کوئی نہیں، ہمارے لیے رب ہے، تمہارے لیے رب کوئی نہیں۔ جب یہ سارا سلسلہ ہوا، ابو سفیان نے جب دیکھا کہ حالات اب بگڑ گئے اور مسلمان دوبارہ مضبوط ہو گئے ہیں، تو اس نے پھر وہاں سے بھاگا اور کہا کہ اب یہ بدلہ ہو گیا بدر کا، اب اگلے سال تیسری جنگ ہوگی دوبارہ بدر کے میدان، یہ چیلنج دے کے بھاگا۔ وہاں سے جب آگے گیا تو راستے میں یاد آیا کہ یار یہ کیا کیا، فتح کا تاج تو میں نے پہنا ہی نہیں ہے، میں کس بات کا فاتح ہو کے لوٹا ہوں۔ وہاں پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کیا دوبارہ حملہ کریں۔ ادھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا زیرت کمانڈر، سمجھدار اور انسانی نفسیات کو جاننے والا، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی بندہ مدینے واپس نہیں جائے گا۔ 70 شہداء کے لاشیں مسلمانوں کے پاس، 40 زخمی مسلمان ہیں، لیکن قربان جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت پہ، بصیرت پہ، فرمایا سارے لوگ یہیں سے چلو، دشمن کا پیچھا کریں گے۔ اب دشمن کو راستے میں پکڑتے ہیں جا کے۔ راستے میں جب یہ لشکر آگے بڑھا تو ابو سفیان سے کسی نے جا کے کہہ دیا کہاں رک گئے ہو، بھاگ دو، مسلمان آ رہے ہیں، چھوڑیں گے نہیں تمہیں، سارے بندے چکائیں گے۔ تو ابو سفیان تم دبا کے اپنے لشکروں کو لے کے وہاں سے بھاگے۔ حضرت محترم، جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ جو مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہ اس بات کا جواب دیں 70 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے جو لشکر دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، دشمن کے پیچھے جاتا ہے، وہ شکست ہوتا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ شکست کھا گیا ہو۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے یہ کہوں، ہمیں اس میں سے ملنے والے اسباب قرآن نے، یہ سورت آل عمران کی میں نے آج پڑھی، اللہ نے فرمایا ہے کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا، تمہیں دل شکستہ ہونے کی، سست ہونے کی ضرورت نہیں، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم مومن بن دو، تم ہی غالب ہو۔ اس کے بعد فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح، اگر تمہیں کوئی زیر پہنچی، آج تکلیف پہنچی، زخم لگے تو تم بھی تو لگا چکے ہو نا، دوسری قوم کو بدر میں تم بھی مار چکے ہو، جتنے تمہارے 70 آج شہید ہوئے ان کو تم نے 70 بدر میں مار دیے۔ اگر ایسا ہوا، یہ سبب بعد میں یہ جنگ کی کیفیت کیوں بڑھتی، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے سورت آل عمران کا مطالعہ کریں، اس کے یہ جو 13واں 14واں 15واں رکوع ہے نا، 12واں 13واں 14واں 15واں رکوع، یہ 4 رکوع، ان کا مطالعہ کریں جناب، آپ کو قرآن نے اتنا بے نام تبصرہ کیا ہے کہ بالکل یہ نہیں کہا کہ کارکنان، اسلامی جمعیت اور اسلامی لشکر کے جو کارکنان ہیں وہ ان کی یہ نہیں کہا کہ جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، چھوڑو یہ وہ سارا، بالکل نہیں، بے نام تبصرہ کیا، ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی، کیونکہ مضبوط اسلامی جمعیت تشکیل دی جا رہی ہے، تشکیل کے مراحل میں تھی۔ اگر اس کو ابھی ان غلطیوں کو سدباب نہ کیا جاتا، مستقبل میں شدید اس قسم کا نقصان ہو سکتا۔ مسلمان وہ لشکر جو 70 لوگ 50 لوگوں میں سے 35 لوگ جو تھے، 37 لوگ باہر آئے، کیوں آئے تھے؟ ابھی تربیت کے مراحل میں تھے، ابتدائی تربیت ہو رہی تھی، مسلمان سیکھ رہے تھے، مال کی محبت تمام لوگوں کی طرح ان کے دل میں بھی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں مال نہ ملے، مال غنیمت نہ ملے، انہوں نے یہ سوچ کے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت کی جڑ ہی کاٹ دی۔ ان آیات میں رکوعات کو پڑھ کے دیکھیے، سود کے نظام کو منع کر دیا، اسی آیات میں مال کی محبت سے منع کر دیا،
اور ساتھ ہی کیا دیا؟ کیا سمجھتے ہو کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ کیا سمجھتے ہو اللہ کی رضا مفت میں مل جائے گی؟ قربانی نہیں دینی پڑے گی، تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ یہ تربیت کیجیے، سمجھایا ہے اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی سبق دیا کہ میدان جنگ میں دشمن سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دشمن ہو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جی نہیں جی وہ جی بازی طاقت بڑی ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھلا امریکہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ خدا کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسلام نے، آپ یہ دیکھیے غزوہ احد کا سبق کیا ہے، غزوہ احد کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میری تلوار کون حق ادا کرے گا میری تلوار کا؟ ابو دجانہ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر میں۔ آپ نے تلوار ان کو دے دی، فرمایا جاؤ جا کے لڑو۔ حضرت ابو دجانہ نے اپنے سر پہ ایک لال پٹی باندھی اور تلوار ہاتھ میں پکڑی، سینہ باہر کو نکالا، گردن کو اکڑایا، پورے فخر تکبر اور غرور کی علامتیں بنی۔ پیارے پیغمبر نے پیچھے سے دیکھا، فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں ہے، لیکن ابو دجانہ کی یہ چال اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ ابو جنگ کے میدان میں دشمن کے سامنے اکڑنا، دشمن کے سامنے سینہ تاننا، دشمن کے سامنے اپنی تلوار کو بلند رکھنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو یہ تو نظر آ گیا کہ انہوں نے لشکر کو جبلے کے بعد چھوڑ دیا تھا، یہ نہیں نظر آیا کہ ابو دجانہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کے میدان میں نکلے تھے اور پیارے پیغمبر نے پسند کیا تھا اس کو، اللہ کی پسندیدگی کی مہر لگائی تھی اس کو۔ یہ نہیں ان کو نظر آیا، یہ کسی نے ان کو سبق نہیں پڑھایا۔ حضرات سوچنا تو چاہیے، اور اس میں سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے، اسلامی معاشرے میں موجود منافق جو ہے نا، ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ففتھ کالم ہے نا، جن کا سب کام یہ ہے، پٹی یہ پڑھاتے ہیں کہ جناب مقابلہ نہیں کر سکتے، تم کمزور ہو، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، کیا ضرورت ہے سڑکیں بنانے کی، کیا ضرورت ہے ایٹم بم بنانے کی، کیا ضرورت ہے اسلحہ خریدنے کی، کیا ضرورت ہے فوجی طاقت میں اضافہ کرنے کی؟ تعلیم پر توجہ دو۔ تعلیم کیا سکھاتی ہے؟ ہماری جو موجودہ تعلیم ہمارے اسکولوں کالجوں میں ہے، کیا سکھاتی ہے؟ ڈانس کرنا، ناچ کرنا، کلچرل تباہی، ہماری اسلامی تہذیب سے دوری، اسلامی تعلیم سے دوری، قرآن کے سبق سے دوری، یہ تعلیم ہماری سکھاتی ہے۔ یہ تعلیم حاصل کرو، کیا پیدا ہو رہا ہے اس تعلیم کا؟ سوچئے ذرا، غور کیجیے اس بات۔ اللہ اس ففتھ کالم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا منافقوں کا طرز عمل، منافقانہ طرز عمل، اس پہ ریاست مدینہ کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے میرے گرد و نواح میں کون لوگ ہیں جو اسلامی تعبیرات کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک میں اسلام ہی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جس کا جی چاہتا ہے اس سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بعد میں کہتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے، زبان پھسل گئی ہے، جناب پتہ نہیں چلا، علم نہیں ہے۔ کیا کبھی کسی حکمران نے کسی فوجی جرنیل کے بارے میں بھی یہ کہا؟ میں سوال کرتا ہوں، کہاں گئی یہ محترم مان کمیشن رپورٹ؟ 71 میں مسلم پاکستان کو شکست ہوئی، اس پہ کمیشن بنا، اس کمیشن کی رپورٹ کہاں گئی؟ کیوں نہیں کو بات کرتا اس پر؟ کیوں نہیں اس کا نام لینے دیا جاتا؟ کیوں نہیں اس پر بات کرنے میں پابندی ہے؟ بولیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ہی یہاں پہ یتیم ہے، اسلام کے بارے میں جو نہیں چاہتا بکواس کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں جج صاحب کی عزت محفوظ، یہاں جرنیل صاحب کی عزت محفوظ، جہاں وزیر اعظم صاحب کی عزت محفوظ، جہاں وزراء کی عزت محفوظ، پارلیمنٹ کی عزت محفوظ، سب کی عزت محفوظ ہے، نہیں محفوظ ہے اس کا یہی وزیر اعظم صاحب تھے نا، جنہوں نے کہا تھا میں امیر معاویہ کو جانتا نہیں ہے، اس کا کیا اس کا اسکول افتاد ہے، کیا اس کا اندازہ حکمرانی میں نہیں جانتا، جس نے 64,65,000 مربع کلومیٹر پہ حکومت کی ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، جس کے بارے میں جو جی چاہتا منہ میں آ کے بول دیا جاتا ہے۔ حضرات ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے ایمان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی جوانوں کی، اپنی نوجوان نسل کے ایمان کو بچا لیجیے، ورنہ یاد رکھیے یہ جو آج ہماری نوجوان نسل کو مسجد کی طرف رخ کر لیتی ہے نا کبھی کبھی، یہ ہمیشہ کے لیے مسجدوں کو بھی رد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غزوہ احد کے اسباب اور اس سے ملنے والے نتائج سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔